and Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to take on is the evolution of human rights, and today we are going to deal its part third, and in this part we are going to increase more knowledge and will facilitate ourselves with new ideas and concepts of human rights, and especially in involving the evolution of human rights. So let's start a lecture. So viewers, last time हमने जेनेवा कन्वेंशन तक जो है इसको अंडरस्टैंड किया था एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को. आज फर्दर इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा न्यू जो है वो टॉपिक आ रहा है. दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका जो है, अब ये हमें क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यू कैन से कि स्टेप बाय स्टेप इसकी इमर्जेंस हुई. इमर्जेंस मीन्स एक ग्रेजुअल चेंज है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्टेब्लिश हुआ और ह्यूमन राइट्स ने जो है अपना मकाम एंड स्टेटस जो है वो उसको गेन किया. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन राइट्स गॉट इट्स इमर्जेंस एंड इट्स ऑल्सो गॉट इट्स स्टेटस एंड इट्स क्राइटेरिया इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड. सो लेट्स स्टडी दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज saying to us. The Constitution of the United States of America was written in 1787. Constitution of United States of America जो है वो 1787 में जो है उसको लिखा गया था in Philadelphia. Philadelphia जो है एक स्टेट है, one of the state of United States of America, and the Constitution of America was written in there in 1787. It is the fundamental law of the US federal system of government and the landmark document of the western world. ये इसको एक बहुत ही बड़ा जो है अचीवमेंट समझा जाता था, और क्योंकि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो है वो वहाँ पे स्टैब्लिश किया. ये भी याद रखिएगा व्यूवर्स के देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जिस तरह जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, उसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? नाम से तो ये ज़ाहिर है कि वन इज़ रिटन एंड द अदर अनरिटन, लेकिन देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेसिकली बेस करता है आपके जो ओल्ड लॉज हैं, कस्टमरी लॉज जो हैं या ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आपकी रवायात है, उस पर वो बेस्ड होता है. लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्न टेक्निक्स को एंड मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल. बहुत से मुख्तलिफ और डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में. तो ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, और इसका नया लेक्चर होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द थिंग इज़ दैट कि फिलाडेल्फिया में इस्टेब्लिशमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, और जो वेस्टर्न दुनिया है ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी लैंडमार्क था, समझा गया था. इसके साथ जो है फर्दर आप देख लीजिए तो इट इज़ द ओल्डेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन यूज़ एंड डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर जुरिडिक्शंस एंड द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, और जिसको हमें कहते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि लिखा गया था, इमर्जेंस हुई थी इसकी, और इसमें जो है बेसिकली आपके पास लीगल राइट्स को डिस्क्राइब कर दिया गया था. ठीक है, लीगल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. जो डायरेक्शंस जो होती हैं, इसका मतलब है कि आपके पास एक पावर होती है, लीगल पावर है. ठीक है, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है कि एक पावर है टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स और लिमिटेशंस जिसको हम कहते हैं. मीन्स कि आपने जो है वो बेसिक राइट्स दे दिए, हकूक़ इंसानी जो है, मीन्स के सिटीजन्स को उनके राइट्स दे दिए. ठीक है, तो सिटीजन्स को राइट देने का मतलब ये होता है कि सिटीजन्स को आपने पावरफुल
جو ہے وہ کچھ ان کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ مینس وہ اپنے رائٹس کے لیے جو ہے کہیں پہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رائٹس جو ہے فلفل نہیں ہو رہے ان کے, تو وہ دے کین ناک دا ڈور آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یونائٹڈ نیشنز اور اینی ادر انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ, رائٹ. وہ جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں اور پٹیشن کو جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو رائٹس نہیں اچیو ہو رہے. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے جو سٹیزنس تھے اس کو جو ہے بیسک رائٹس جو ہیں سٹیزنس کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیے. اوکے, فردر ہم نے دیکھا کہ اب یو ایس بل آف رائٹس آیا, ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ بلز جو ہیں وہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں اس کی طرف سے یا آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے وہ بل جو ہے لایا جاتا ہے. کوئی بھی بل ہو سکتا ہے, امینڈمنٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ چینجز اگر آپ کو چاہیے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی اینی ادر بل, رائٹ, جو کہ آپ سمجھتے ہو یا کہ جو پارلیمنٹ سمجھتی ہے یا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ بل امپورٹنٹ ہے سٹیزنس کے لیے, تو اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے لایا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بل بھی پارلیمنٹ میں اس طرح پاس نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کا بل جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. اوکے, اب یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی ہمیں ایولیوشن آف ہیومن رائٹس کا پتہ چل رہا ہے کہ رائٹس جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم کس طریقے سے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو یا اینی ادر اسٹیٹ فرام یورپ یا فرام اینی ادر کانٹیننٹ. تو یہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہیں وہ رائٹس ڈیولپ ہوتے رہے ہیں اپنے وقت میں. دین یو ایس بل آف رائٹس. اب یو ایس بل آف رائٹس کیا تھا کہ دا فرسٹ 10 amendments to the constitution, the bill of rights came into the effect on December 15th 1791. 1791 میں یہ بل آف رائٹس دیا گیا, حقوق کے حوالے سے ایک بل لایا گیا امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے, مینز امریکن کی جو اسمبلی ہے وہاں پر, اور اٹ ہیلپ in limiting the powers of the federal government of the United States and protecting the rights of all citizens, residents and visitors in American territory. اب دیکھیے کہ اس بل نے کیا کیا کہ کچھ پاورز کو جو ہے وہ لمٹ کر دیا گیا, فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز کو لمیٹڈ کیا گیا, اور فردر آپ نے جو ہے وہ پروٹیکشن پہ زور دیا, مینس کہ سٹیزنس کی پروٹیکشن, وہ لوگ جو وہاں پر ریزیڈنٹس ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور وزٹرز جو کہ امریکن ٹیریٹری کو وزٹ کر رہے ہیں. تو تمام لوگوں کے لیے مینس کہ لا شوڈ بی ایکول, لا کی جو بیس ہے وہ ایکویلٹی پر ہی وہ اسٹینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا سٹیزن ہو یا کوئی اور سٹیزن ہو اکراس دا بورڈ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو وزٹ کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ رائٹس کو ڈکلیئر کر دیا گیا. The Bill of Rights protects freedom of speech, freedom of religion, the right to keep and bear arms, the freedom of assembly and the freedom to petition. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی کہ جو بل آف رائٹس تھا اس نے فریڈم آف اسپیچ, ظاہری بات ہے ہم سب کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم جو ہیں ہم خود مختار ہیں, ہم سوورن ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. رائٹ آف ریلیجن مینس کہ فریڈم آف ریلیجن آپ کے پاس جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آپ جو ہیں اس بل کے اکارڈنگ ٹو دس بل ریلیجن کی جو فریڈم ہے, ریلیجیس افیئرس, اس کو بھی جو ہے ڈیفائن کر دیا گیا اور اس کو بھی رائٹ پرووائڈ کر دیے گئے, ٹھیک ہے. کہ کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ کسی دوسرے ریلیجن کو آپ یا ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ اس کا مذاق اڑائیں یا آپ اس کو جو ہے کسی قسم کی اس کے لیے تھریٹ بنیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ بل پاس کر دیا گیا, رائٹس دے دیے گئے تمام ریلیجنس کو, چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, یا وہ سکھ ہے, یا وہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے, یا وہ کرسچینٹی سے بلانگ کرتا ہے, اور اینی ادر ریلیجن, تو سب کو ایکول رائٹس دے دی گئی. رائٹ آف یا فریڈم آف اسمبلی ہے, ظاہری بات ہے فریڈم آف اسمبلی مینس کہ جب آپ اسمبلی میں جاتے ہو تو وہاں پہ تمام لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, ایک فرد واحد کی بات نہیں سنی جائے گی, وہاں پہ تمام لوگوں کی بات سنی جائے گی. اینڈ دی فریڈم ٹو پٹیشن, اگر آپ سمجھتے ہیں جسٹ وی ہیو سیڈ ابو
کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں ان ٹرمز آف رائٹس تو آپ جو ہے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاس ہائی کورٹ سسٹم ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک فارمل ریکویسٹ آپ اس کو کر سکتے ہو, ایک لیگل ریکویسٹ ہے. ایک لا نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے ایک لیگل طریقہ اختیار کرنے کے ساتھ اپنے حقوق کو جو ہے وہاں پر فائٹ کر سکتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. سو ویورز, آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو جو ہے وہ ایولیوشن آف ہیومن رائٹس کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اپنا انٹرسٹ شو کریں گے اور آپ کمنٹس بھی کرتے رہیں گے. آئی ایم ریسیونگ یور کمنٹس ایز ویل, سو تھینک یو ویری مچ. سو اگر آپ کو جو ہے کوئی کویسچن ہو, اف یو وانٹ ٹو آسک اینی کویسچن, یو مے لاگ آن ٹو یوٹیوب ویئر you can just subscribe my channel m.abdullah education official کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن پہ بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا, اس کے آل کی آپشن کو پریس کیجیے گا, اور تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہیں وہ آن ٹائم ریسیو ہو سکیں. اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, لنکڈ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں, اینڈ فیس بک پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں مجھے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.